اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل علی ان الذی قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفہ۔ اس عبارت سے لے کے آگے ان شہادتہ مردودۃ عند جمیعہم تک امام مسلم رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ما قبل میں جو میں نے بیان کیا کہ روایت صرف ثقہ راوی ہی سے کرنی چاہیے، متہم بالکذب فاسق اور معاند بدعتی غیر ثقہ سے روایت جائز نہیں ہے، اور متعصب بدعتی کی روایت مقبول نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے کہی یہی حق ہے، یہی لازم ہے۔ اس کی تائید میں انہوں نے قرآن مقدس سے کئی آیتیں دلیل کے طور پہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور بھی پیش کی اس سلسلے میں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے کے لیے راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، ثقہ ہونا ضروری ہے، تام الضبط ہونا ضروری ہے۔ اگر راوی عادل نہیں ہے، فاسق ہے، متہم بالکذب ہے، معاند بدعتی ہے، غیر ثقہ ہے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیات انہوں نے پیش کی، جس میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی ہے کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر عادل ہے تو اس کی خبر معتبر ہے، ورنہ اس کی خبر معتبر نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ جن کو پسند کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، خواہ وہ دین مبی ہو یا سمن، تو اسے لکھ لو اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو اور جن کے صالح ہونے پر تم اعتقاد رکھتے ہو۔ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عادل کی گواہی معتبر ہے۔ تیسری آیت انہوں نے پیش کی، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں 2 ثقہ کو گواہ کر لو۔ یہ آیت طلاق رجعی کے متعلق ہے کہ طلاق رجعی کے متعلق اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ رجعت یا فرقت ہر دونوں صورت میں دفع تہمت اور رفع نزاع کے لیے 2 عادل مسلمانوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ ان تینوں آیتوں سے جو ذکر کی گئیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے اور غیر عادل شخص کی شہادت مردود ہے۔ لہذا جب دنیاوی معاملات میں مثلاً بیع میں، قرض میں، طلاق میں، عام کسی خبر میں
گواہ کا عادل ہونا اور مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے اور فاسق کی خبر غیر معتبر ہے، تو دینی معاملات بالخصوص احادیث نبویہ کی روایت میں راوی کا عادل ہونا کیوں ضروری نہیں ہوگا، اور فاسق کی روایت کا اعتبار کیوں ہو سکتا ہے؟ جب قرآن نے بتا دیا کہ عام خبروں میں فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور اس کے نقل کرنے میں، اس کی روایت میں اگر فاسق کی روایت کو مردود قرار دیا جائے تو یہ تو بدرجہ اولا روا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مذکورہ آیات سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاسق اور غیر عادل شخص کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، لیکن فاسق اور غیر عادل کی روایت اور خبر کا مردود ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ فاسق کی روایت غیر معتبر اور غیر مقبول ہے؟ روایت میں اور شہادت میں فرق ہے۔ روایت خبر ہے، شہادت ہے۔ شہادت کے لیے شرائط زیادہ سخت ہیں، جبکہ خبر کے لیے شرائط اتنی سخت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت اور روایت میں بہت سارے معاملات میں اتحاد ہے، اگرچہ بعض امور میں دونوں میں کچھ فرق بھی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اتحاد بھی ہے۔ فرق یوں دیکھ لیں کہ شہادت میں عدد کی شرط ہے، جبکہ روایت میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے۔ شہادت میں بعض صورتوں میں گواہ کا مرد ہونا شرط ہے، جبکہ روایت میں راوی کا مرد ہونا مطلقاً شرط نہیں ہے۔ شہادت میں گواہ کا آزاد ہونا شرط ہے، جبکہ روایت میں راوی کا آزاد ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی غلام بھی حدیث کی روایت کر سکتا ہے۔ شہادت میں گواہ کا بالغ ہونا شرط ہے، جبکہ روایت میں بلوغ کی شرط حدیث کے ادا کے وقت ہے، یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو بلوغ کی شرط ہے، لیکن جس وقت اس نے حدیث سنی ہو، سماعت کی ہو، تو اس وقت بلوغ کی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا ممکن ہے کہ بچپن میں بلوغ سے پہلے راوی نے کوئی حدیث سنی، لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ حدیث بیان کرے تو اس کی روایت مقبول ہے۔ یہی اکثر علماء کا قول ہے، جبکہ بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ حدیث سننے اور بیان کرنے دونوں میں بلوغ کے وقت کی شرط ہے، جبکہ بعض کا یہ موقف ہے کہ کسی وقت بھی بلوغ کی شرط نہیں ہے، نہ سماع کے وقت نہ ادا کے وقت، لیکن یہ مذہب شاذ ہے اور جمہور محدثین کے مذہب کے خلاف ہے۔ خبر اور شہادت میں یہ بھی فرق ہے کہ بدعتی کی گواہی مقبول ہے، اگرچہ وہ اپنی بدعت کا داعی ہو، لیکن وہ اپنے موافق روایت کرے تو اس کی روایت مقبول نہیں۔ یہ بھی فرق ہے کہ جھوٹ سے توبہ کرنے والے کی گواہی مقبول ہے، مگر اس کی روایت مقبول نہیں ہے۔ دونوں میں ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے شہادت اور روایت میں کہ کسی ایک گواہی میں اگر گواہ کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے پہلے کی گواہیاں رد نہیں کی جائیں گی، لیکن کسی ایک حدیث میں اگر راوی کا کذب ظاہر ہو جائے تو اس کی ساری مرویات رد کر دی جائیں گی۔ فروع کے حق میں وصول کی گواہی اور وصول کے حق میں فروع کی گواہی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا بیٹے اور پوتے کے حق میں باپ یا دادا کی گواہی، اسی طرح باپ دادا کے حق میں بیٹے یا پوتے کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ یہ شہادت وصول کی فروع کے حق میں، فروع کی وصول کے حق میں ناقابل قبول ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر بیٹا اپنے باپ سے کوئی روایت کرے یا باپ اپنے بیٹے سے روایت کرے یا بیٹا اپنے دادا سے روایت کرے
تو اس کی روایت قابل قبول ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے جزیات ہیں جن میں تفاوت ہے، لیکن اس تفاوت کے باوجود دونوں بہت سے امور میں متحد بھی ہیں، مشترک بھی ہیں۔ اب وہ اشتراک آپ سنیں جن چیزوں میں شہادت اور خبر میں اتحاد ہے۔ نمبر 1، جس شہادت میں گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اسی طرح روایت میں راوی کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طرح شہادت میں گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے کہ شاہد عادل ہو، ایسے ہی حدیث کی روایت میں بھی راوی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ دوسرا اتحاد ہے کہ محدثین کے نزدیک جس طرح فاسق کی شہادت مردود ہے، اسی طرح فاسق کی روایت بھی مردود ہے۔ جس طرح شہادت میں گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح روایت میں راوی کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح شہادت میں گواہ کا عاقل ہونا ضروری ہے، اسی طرح روایت میں راوی کا بھی عاقل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح شہادت میں گواہ کا بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح روایت میں بھی بوقت ادا راوی کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح شہادت میں گواہ کے لیے مروت شرط ہے، اسی طرح روایت میں بھی راوی کے لیے مروت شرط ہے۔ جس طرح شہادت میں ضبط اور حفظ شرط ہے، اسی طرح روایت میں بھی ضبط اور حفظ کی شرط ہے۔ جس طرح شہادت میں ایک تحمل کا وقت ہے، یعنی تحمل کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعہ سنے یا دیکھے، اور ایک ادا کا وقت ہے، یعنی جب قاضی کے سامنے گواہی دے، اسی طرح روایت میں بھی ایک تحمل یعنی حدیث سننے یا دیکھنے کا وقت ہے، اور ایک ادا یعنی اسے بیان کرنے کا وقت ہے۔ اتنی ساری وضاحت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بعض امور میں گو کی شہادت اور روایت میں فرق ہے، لیکن بہت سے امور میں دونوں مشترک بھی ہیں۔ لہٰذا جس طرح گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اسی طرح راوی حدیث کا بھی عادل ہونا ضروری ہے، اور جس طرح فاسق کی شہادت مردود ہے، اسی طرح فاسق کی روایت بھی مردود ہے۔ ودلت السنة على نفي روایت المنکر من الاخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من حدث عني بحدیث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين۔ حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب۔ وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك۔ ودلت السنة على النفي سے امام مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ ایسی بدترین خصلت ہے جس کی قرآن و حدیث میں شدید مذمت کی گئی ہے، اور اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں، اور تجربات اور مشاہدات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر یہ قبیح خصلت راسخ ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں نہ صرف وہ حقیر ہو جاتا ہے بلکہ لوگ اس پر اعتماد کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے، یہاں تک کہ جھوٹ کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، باب علامات المنافق میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: آیت المنافق ثلاث: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہے:
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 گناہ منافقت کی علامت ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ مسلمان تو ہے، روزہ دار ہے، نمازی ہے، لیکن کام اس کے منافقوں والے ہیں۔ معزز طلبہ، جب عام معاملات میں جھوٹ بولنے پر اتنی سخت وعید ہے تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے پر کتنی سخت وعید ہوگی اور اس کا کتنا سخت وبال ہوگا، آنے والی احادیث میں انشاءاللہ آپ اسے ملاحظہ کریں گے۔ اس لیے محدثین نے قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے احادیث گڑھنے اور گڑھی ہوئی احادیث کے بیان کرنے پر روک لگائی ہے۔ امام مسلم کے فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے قرآن پاک سے فاسق کی خبر کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے، ویسے ہی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ منکر حدیث جس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو عہد الکاذبین، جس شخص نے مجھ سے مروی کوئی حدیث بیان کی اور اسے یہ علم ہے یا ظن غالب ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی 2 سندوں سے بیان فرمایا۔ پہلی سند میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے اور دوسری سند میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے۔ ان دونوں صحابیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث میں گڑھی ہوئی حدیث بیان کرنے والے کو جھوٹا قرار دیا گیا، یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کی صحت کا اسے یقین نہیں ہے تو اس پر بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا جھوٹی حدیث گڑھنے والے پر، چاہے وہ حدیثیں خود گڑھے یا کوئی گڑھی ہوئی حدیث بیان کرے کسی کی، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔ 2 صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے، لیکن امام مسلم نے اس حدیث کو کہا کہ یہ خبر مشہور ہے، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے مختلف الفاظ سے مروی ہے، اسی لیے امام مسلم نے اس حدیث کو خبر مشہور کہا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سوا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے سارے عشرہ مبشرہ نے روایت کیا ہو یا 60 صحابیوں سے زیادہ نے روایت کیا ہو۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے عشرہ مبشرہ نے اس کو روایت کی اور تقریباً 60 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حدیث کے جھوٹ ہونے کا ظن ہو اسے بیان کرنا درست نہیں، البتہ اگر بیان کرنے یا لکھنے کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دے کہ یہ حدیث منکر ہے یا ضعیف ہے یا اس میں یہ علت ہے تو محدثین کے نزدیک یہ درست اور جائز ہے۔ مثلا کوئی جھوٹی حدیث یا موضوع حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں اور یہ بتا دے کہ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، تو وہ اس وعید سے مستثنا ہے۔ اس میں من حدث عنی بحدیث یورا کا لفظ ہے، یورا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یرا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یورا، لیکن بعض ائمہ نے اسے فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور اگر یا کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ یورا یزن کے معنی میں ہوگا، اور اگر فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ یعلم کے معنی میں ہوگا، لیکن فتح کی تقدیر پر بھی یظنوں کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رعا بے معنی ظن بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حدث عنی بحدیث کے بعد یورا یا یرا کی قید اس لیے لگائی کہ راوی گنہگار اسی تقدیر پر ہوگا جب اسے یہ علم ہو یا کم از کم ظن ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور پھر بھی بیان کرے، لیکن اگر اسے علم یا ظن نہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اسے حدیث صحیح سمجھ کے وہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس کی روایت کرنے سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حکمت ہے۔
اس حدیث میں امام مسلم نے اولاً متن حدیث کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کی سند کو ذکر کیا، اور پھر دو صحابہ کرام تک اس حدیث کی سند کو پہنچایا، پھر اخیر میں فرمایا قالا تثنیہ کے ساتھ، اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک۔ یہ عام روش سے ہٹ کر امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ متن پہلے بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کی سند بیان کی، جبکہ عام محدثین اور خود امام مسلم، امام بخاری بھی اس طرح حدیث روایت نہیں کرتے، بلکہ پہلے سند بیان کرتے ہیں پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس لیے ذکر کیا کہ انہیں یہ بتانا ہے کہ دونوں طرح سے حدیث کی روایت ہو سکتی ہے، کبھی متن پہلے اور کبھی سند پہلے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی بلا شک و شبہ کے جائز ہے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے دو صحابہ کرام کا ذکر ہوا تو تھوڑا سا ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ پہلی جو سند ہے اس میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، اور دوسری سند میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب یہ ہجرت کے بعد مشرف اسلام ہوئے، سب سے پہلے غزوہ احد میں شریک ہوئے، پھر تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ بڑے افضل صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عہد رسالت میں نوعمر ہونے کے باوجود آپ نے سینکڑوں حدیثیں زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی تھیں۔ حافظ عبد البر لکھتے ہیں کان من الحفاظ المکثرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روایت کرتے تھے۔ کتب احادیث میں آپ کی کل 123 مرویات پائی جاتی ہیں۔ آپ اسلام کے زبردست بہی خواہ، راست گو، نہایت ہی امانت دار اور فضائل و اخلاق کے جامع تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے آخری دنوں میں 58 ہجری میں آپ کا کوفہ میں وصال ہوا۔ آپ کی مرویات صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مغیرہ ہے، کنیت ابو عبداللہ، ابو عیسیٰ، ابو محمد ہے۔ غزوہ خندق کے سال 5 ہجری میں آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ حدیبیہ اور دیگر غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ 19 ہجری میں نہاوند کے مارکوں میں شریک رہے۔ ہمدان کی مہم میں آپ کو اسلامی لشکر کا امیر بنایا گیا۔ بڑی خوبی اور دلیری سے آپ نے مہم سر فرمائی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب اختلاف پایا گیا تو اس اختلاف کے زمانے میں آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک فوجی جنرل، ملکی منتظم، سیاسی مدبر ہونے کے ساتھ علم و فضل میں بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ عرب کے ممتاز مدبرین میں آپ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ حضرت مغیرہ تمام عمر جنگی اور ملکی امور میں مصروف رہے، تاہم حدیث کی روایت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کے بہت سے تلامذہ ہیں۔ یہیں سے ہمارے طلباء اور ہم تمام لوگ یہ غور کر سکتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام نے اپنی عمریں جنگوں میں ملکی امور کے انتظام میں صرف کر دیں، لیکن پھر بھی علم دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ حدیثیں سنتے رہے، روایت کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے اور دوسروں تک اسے پہنچاتے رہے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کے بارے میں غور کریں کہ ہم لوگ کتنے تعیش پسند ہیں کہ کوئی اور کام بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنے، پڑھانے، لکھنے اور یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کتنے سست ہیں۔ اس کو آپ نہ صرف یہ کہ اپنے طور پر بلکہ جماعتی طور پر بھی غور کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ بڑی سنجیدگی سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنے ان مقدس صحابہ کرام کی روش اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے تلامذہ ہیں۔
احادیث کی کتابوں میں آپ کی مرویات 136 ملتی ہیں، ان میں 2 متفق علیہ ہیں، ایک میں امام بخاری اور 2 میں امام مسلم متفرد ہیں۔ آپ کی مرویات بھی صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے 41 ہجری میں آپ کو کوفہ کا حاکم بھی مقرر کیا تھا، اسی امارت کے زمانے میں 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آج کے سبق کا اتنا یہ خلاصہ تھا، امید یہ ہے کہ آپ نے غور سے سن لیا ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو علم نافع بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔